خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل جلیل مقدس متی کے مطابق ایک خداوند کی طرف اس کے 13ویں باب کی پہلی 23 آیات ہم سنیں۔ ایک روز یسوع گھر سے نکل کر جھیل کے کنارے جا بیٹھا اور اس کے پاس ایک بڑا ہجوم جمع ہو گیا، سو وہ ایک کشتی پر چڑھ بیٹھا اور سارا ہجوم کنارے پر کھڑا رہا، اور وہ ان سے بہت سی باتیں تمثیلوں میں کہنے لگا کہ دیکھو بونے والا بیج بونے نکلا، اور بوتے وقت کچھ راہ کے کنارے گرا اور پرندوں نے آ کر اسے چگ لیا، اور کچھ پتھریلی زمین پر گرا جہاں اسے بہت مٹی نہ ملی، اور گہری مٹی نہ ملنے کے سبب سے جلد اگا، لیکن جب سورج نکلا تو وہ جل گیا اور جڑ نہ رکھنے کے سبب سے سوکھ گیا۔ اور کچھ خاردار جھاڑیوں میں گرا، اور خاردار جھاڑیوں نے بڑھ کر اسے دبا لیا، اور کچھ اچھی زمین میں گرا اور پھل لایا، کچھ 100 گنا، کچھ 60 گنا، کچھ 30 گنا۔ جس کے کان ہو وہ سن لے۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل۔ اے مسیح تیری ستائش۔ تشریف رکھیے۔ یقیناً ہم میں سے ہر ایک کا کسی نہ کسی طریقے سے تجربہ ہے پودے لگانے کا، اور بے شک گھر کی کیاری میں، گھر کے صحن میں، کسی نہ کسی حصے میں، کوئی گملے میں بیج بونا یا پودے لگانا، یہ ہم سب ایک تجربہ رکھتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو گھر میں پودینہ، پیاز یا لہسن لگانے کا تجربہ رکھتے ہیں؟ گھر میں ہاتھ کھڑا کر کے دکھائے کتنے لوگ ہیں جن کا تھوڑا سا تجربہ ہے؟ ایک بھائی کا ہاتھ نظر آ رہا ہے، باقی سارے گزارو خرید ہیں۔ دو بھائی نظر آ رہے ہیں، 3، ایک بہن کا ہاتھ پیچھے نظر آیا ہے۔ یس، کسی نہ کسی طریقے سے آپ کا تجربہ ہے کہ کاشتکاری کیسے کی جاتی ہے اور کتنا محنت کا یہ کام ہے۔ آج کی جو تمثیل ہے، اس میں جو بیج بونے والا ہے بڑی فراخ دلی کے ساتھ بیج بوتا ہے۔ بے شک کچھ جھاڑیوں میں گر رہا ہے، کچھ راہ کے کنارے، کچھ پتھریلی زمین پر گر رہا ہے، لیکن وہ فراخ دلی کے ساتھ بیج بکھیر رہا ہے۔ یہ ہم نے سنا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بہت بڑا بزنس مین امریکہ میں، ایک بہت بڑا بزنس مین مارک ٹوین کے پاس جاتا ہے، جو کہ بہت بڑا فلاسفر تھا، بڑا عقل مند دانشور انسان تھا۔ اس کے پاس جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ میری بڑی خواہش ہے کہ میں خدا کے 10 حکموں کو کوئی سینہ پر جا کر، بلند مقام پر جا کر اونچی اونچی آواز میں پڑھوں۔ مارک ٹوین بڑا حیران ہوتا ہے اور اس کی بات کو سنتا ہے بڑے غور سے، کیونکہ حضرت موسیٰ پر 10 احکام کوئی سینہ پر نازل ہوئے تھے، اس کو شریعت دی گئی تھی، 10 احکام دیے گئے تھے جو سب کے لیے تھے، ساری قوم کے لیے تھے۔ اور یہ امیر شخص، ایک بہت بڑا بزنس مین، یہ خواہش کرتا ہے کہ میں اسی کوئی سینہ پر جہاں پر 10 احکام ملے تھے وہاں جا کر بلند مقام پہ کھڑا ہو کر چلا کر زور زور پڑھوں ان کو۔ تو مارک ٹوین نے اس کو جواب دیا کہ اس سے بھی بہتر ہے کہ تم اپنے ہی شہر میں، ریاست میں، قصبے یا گاؤں میں یا اپنے کمرے میں ان پر عمل کرو۔ اونچی آواز میں پڑھنے سے بہتر ان پہ عمل کرنا ہے۔ مسیح خدا میں عزیز مومن، جیسے ایک چھوٹا سا بیج بہت بڑا درخت بن سکتا ہے، ایسے ہی نیکی اور بھلائی کا چھوٹا سا ایک عمل انسان کے لیے ہمیشہ کی زندگی کا باعث بن سکتا ہے۔ اس لیے خدا یسوع مسیح نے بیج بونے والے کی جو تمثیل ہے
بڑے مؤثر طریقے سے بیان کی ہے۔ پھر مختلف قسم کی جو زمینیں ہیں ان کا بھی ذکر کیا ہے۔ مقدس اگسٹن فرماتے ہیں خدا اپنے فضل کا بیج ہر ایک دل میں بوتا ہے۔ کون سا بیج؟ خدا کون سا بیج بوتا ہے؟ فضل کا۔ خدا اپنے فضل کا بیج ہر ایک دل میں بوتا ہے۔ پھل کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہم صبر، محبت اور فرما برداری کو عمل میں لاتے ہوئے کس قسم کی زمین فراہم کرتے ہیں۔ پھل کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہم صبر، محبت اور فرما برداری کو عمل میں لاتے ہوئے، یعنی خدا کے کلام کو سن کر، سمجھ کر جب صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، محبت کا مظاہرہ کرتے ہیں، فرما برداری کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو پھر خدا کا کلام کا بیج جو ہے، یعنی اس کے فضل کا بیج ہماری زندگی میں پرورش پاتا ہے، بڑھتا ہے اور پھلدار ثابت ہوتا ہے۔ بیج بونے والے کی تمثیل کو سمجھنے کے لیے ضرور ہے کہ ہم اس کا پس منظر سمجھنے کی کوشش کریں، اس کی بیک گراؤنڈ، اس کا پس منظر، اور وہ یہ ہے کہ فقی و فریسی سخت دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، پتھر دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، یسوع کے کلام کو قبول نہیں کرتے بلکہ یسوع کو بھی رد کرتے ہیں۔ یہ پس منظر ہے۔ اور جب خدا یسوع مسیح فقیوں فریسیوں کو کلام سنا رہا تھا، وہ یسوع کے ساتھ بحث میں تھے یا سوال کر رہے تھے، اسی دوران مقدسہ مریم اور خدا یسوع مسیح کے جو رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، وہ ملنے آتے ہیں۔ کوئی یسوع کو خبر دیتا ہے کہ دیکھ تیری ماں اور تیرے بھائی تجھے ملنا چاہتے ہیں، اور خدا یسوع مسیح شاگردوں کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہتا ہے کہ دیکھو میری ماں اور میرے بھائی وہ ہیں جو خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں، یعنی جو خدا کے احکامات پر چلتے ہیں اور خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں، وہ میری ماں اور میرے بہن بھائی ہیں۔ مسیح خدا میں یہ اس تمثیل کا پس منظر ہے۔ اور پھر خدا یسوع مسیح بیج بونے والے کی تمثیل سنانا شروع کرتے ہیں۔ بیج بونے والا کون ہے؟ اس تمثیل میں بیج بونے والا کون ہے؟ کون ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے جواب دے رہے ہیں۔ بیج بونے والا کون ہے؟ خدا ہے۔ بیج بونے والا خدا ہے۔ کون ہے بیج بونے والا؟ خدا ہے۔ اور بیج کیا ہے؟ بیج کیا ہے؟ بیج خدا کا کلام ہے۔ اور زمین کیا ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے؟ 4 قسم کی زمین جس کا ذکر کیا گیا ہے اس تمثیل میں، اس سے کیا مراد ہے؟ زمین سے کیا مراد ہے؟ ہم سب سننے والے، یعنی تمثیل کو، کلام کو سننے والے ہم سب زمین کی مانند ہیں۔ لہذا اس زمین کی 4 اقسام بیان کی گئی ہیں۔ کون کون سی؟ راہ کا کنارہ، پتھریلی زمین، خاردار جھاڑیاں اور اچھی زمین۔ تو آج ہم غور کریں کہ میرے دل کی زمین کیسی ہے۔ کیا یہ راہ کا کنارہ ہے؟ کیا یہ پتھریلی زمین ہے؟ کیا خاردار جھاڑیوں کی مانند ہے یا اچھی زمین کی مانند ہے میرا دل؟ یہ اس بات پہ غور کرنا ہے۔ مسیح خدا میں عزیز مومنین، خدا چاہتا ہے کہ ہم اچھا پھل پیدا کریں، چاہے 60 گنا، 100 گنا، 70 گنا، لیکن ہماری زندگی ہر حالت میں پھلدار۔ بونے والے نے جو بیج بویا ہے بڑی فراخ دلی کے ساتھ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسان جو ہے نا، جب وہ بیج بوتا ہے تو وہ اپنے پورے بازو کو استعمال کرتے ہوئے زور کے ساتھ دور تک پھینکتا ہے، اور اس میں کچھ جو ہے لکھا ہے کہ راہ کے کنارے گر جاتا ہے، کچھ پتھریلی زمین، کچھ خاردار جھاڑیوں میں، کچھ اچھی زمین میں۔ ہم بیج بونے والے کی طرح بیج بونے کے لیے بلائے گئے ہیں، اور ہم بیج کی طرح اگنے اور پھل لانے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ یہ ہماری بلاہٹ ہے۔ خدا کے کلام کے بیج کو ثابت قدمی کے ساتھ اپنی روح میں بڑھنے دیں۔ تو کلام صرف کانوں سے سننے والی چیز نہیں ہے،
کانوں سے سن کر، بلکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم دل کے کانوں سے سنیں، صرف جسمانی کانوں کے ساتھ نہیں، بلکہ دل کے کانوں سے خدا کے کلام کو سنیں، جس کا مطلب ہے سن کر سمجھنا اور پھر عمل کرنا۔ خدا کے کلام کا تعلق ہمارے دل کے ساتھ ہے۔ دل جو انسانی بدن کا محور اور مرکز ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہماری زندگی کا محور اور مرکز بھی خدا کا کلام اور خدا ہو۔ زمین کتنی بھی پتھریلی کیوں نہ ہو، کتنی بھی خاردار کیوں نہ ہو، اور سورج کی تپش کتنی بھی جلا دینے والی اور جان لیوا کیوں نہ ہو، یسوع کا ایک شاگرد اس لیے بلایا گیا ہے تاکہ ہر قسم کے حالات میں، مشکل میں، پریشانی میں، بیماری میں، غریبی میں، تنگی میں، ہر قسم کے حالات میں خدا کے احکامات اور اس کی پاک مرضی کو اپنا مشن سمجھے۔ اس کے لیے ہم بلائے گئے یسوع کے شاگرد ہوتے ہوئے۔ قدرت کا یہ قانون ہے، اور بزرگوں نے بڑی حکمت کے ساتھ کچھ کہاوتیں کہی ہیں بیج کے بارے میں، درخت کے بارے میں، بڑی خوبصورت کہاوتیں ہیں۔ لکھا ہے کہ جیسا بوگے ویسا کاٹو گے، یہ قدرت کا قانون ہے کہ انسان جیسا بوتا ہے ویسا کاٹتا ہے۔ اگر اچھائی کا بیج بویا ہے تو انسان اچھائی کی فصل کاٹے گا، محبت کا بیج بویا ہے تو محبت کی فصل کاٹے گا۔ اگر محنت کی ہے تو اس کی زندگی پھلدار ہوگی۔ اگر آپ نے رحم کیا تو آپ پہ رحم کیا جائے گا۔ جیسا انسان بوتا ہے ویسا کاٹتا ہے۔ اگر مثبت سوچ کا بیج بویا ہے تو مثبت سوچ کا ویسا ہی پھل ملے گا، لیکن اگر تباہی کا بیج بویا ہے تو پھر تباہی اس کا پھل ہوگا۔ اگر نفرت کا بیج بویا تو پھر نفرت ہی ملے گی۔ جیسا انسان بوتا ہے ویسا کاٹتا ہے۔ ایک اور کہاوت ہے کہ درخت کوئی اور لگاتا ہے، اس کے سائے میں کوئی اور بیٹھتا ہے۔ آپ نے سنی ہے یہ کہاوت کہ درخت لگاتا کوئی اور ہے، اس کے سائے میں کوئی اور بیٹھتا ہے۔ یہ بھی خدا کا ایک نظام ہے۔ اس لیے نیکی اور اچھائی کے بیج بوئیں۔ مسیح خدا میں عزیز مومنین، کچھ لوگ اس سوچ کے ساتھ درخت نہیں لگاتے، یعنی نیکی کا کام نہیں کرتے کہ اگر میں نے درخت لگایا تو مجھے کیا فائدہ، اس کے سائے میں تو کسی اور نے بیٹھنا ہے۔ تو وہ پھر محنت بھی نہیں کرنا چاہتے اور درخت بھی نہیں لگانا چاہتے، وہ صرف تباہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا ایسا رویہ ہوتا ہے، خاندانی زندگی میں بھی، کلیسیائی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں ایسی بے شمار مسالے ہیں کہ کچھ لوگ اس سوچ کے ساتھ درخت نہیں لگاتے کہ کیا فائدہ ہے، اس کا پھل تو کسی اور نے کھانا ہے، اس کے سائے میں تو کسی اور نے بیٹھنا ہے، تو پھر ہم کیوں درخت لگائیں۔ کچھ لوگ یہ منفی سوچ لے کر کوئی اچھا نیک کام نہیں کرتے۔ ان کے اندر درخت لگانے کی یعنی نیکی کا کام کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اور وہ نیک کام کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ کو زندگی میں نظر آتے ہیں کچھ لوگ جن کے لگتا ہے ایسے کہ خون میں نیکی کرنا ہے ہی نہیں، صرف دوسروں کو دکھ دینا، تکلیف دینا، یہ ان کے خون میں ہے، لیکن نیکی کرنا ان کے خون میں نہیں ہے، ایسے لگتا ہے کبھی کبھی۔ مسیح خدا میں عزیز مومنین، ایک کہاوت ہے، جنی گوڈی اونی ڈوڈی، کہ جتنا انسان زمین کو زرخیز کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اتنی زیادہ اس کے لیے وہ فصل کا باعث بنتی ہے، اتنی ہی زیادہ وہ فصل یا پھل دیتی ہے۔ ایک اور کہاوت، درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، یہ بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے، تو بزرگوں کی کہاوت بھی ہے کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ انگور پہ انگور ہی لگے گا، آم کے درخت پہ آم ہی لگے گا، اس پہ کچھ اور نہیں لگ سکتا۔ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا، ایسے ہی ایک انسان بھی اپنے کاموں سے پہچانا جاتا ہے، اپنے کاموں سے، حرکات سے پہچانا جاتا ہے۔ انسان کی جو پہچان ہے اس کے کام بھی ہیں اور اس کا رویہ بھی ہے۔ اس لیے یہ تمثیل بڑی گہری ہے اور اپنے اندر ایک گہرا پیغام رکھتی ہے ہمارے لیے۔ کچھ لوگ بڑی فراخ دلی کے ساتھ بیج بوتے ہیں، درخت لگاتے ہیں، پودے لگاتے ہیں، یہ سوچ کر کہ چلے کسی کے کام آئے گا، کوئی تو اس کا پھل کھائے گا، کوئی تو اس کے سائے میں بیٹھے گا۔
اور کچھ لوگ اچھا بیج نہیں بونا چاہتے اس ذہنیت کے ساتھ کہ ہمیں کیا اس سے فائدہ ہوگا، یہ تو فائدہ تو کسی اور کا ہو جائے گا، تو وہ کسی اور کا فائدہ نہیں چاہتے بلکہ نقصان چاہتے ہیں۔ تو کیا ہمیں دوسروں کا فائدہ دیکھنا چاہیے یا نقصان کے لیے انتظار کرنا چاہیے؟ دوسروں کا فائدہ دیکھنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، یہ مثبت سوچ ہے۔ لہٰذا جب انسان نفرت اور تعصب کا بیج بوتا ہے تو پھر تباہی کی فصل کاٹتا ہے، لیکن جب انسان امن اور محبت اور صلح کا بیج بوتا ہے تو وہ خدا کی بادشاہت کی فصل کاٹتا ہے۔ مسیح خدا میں عزیز مومنین، آئیے ہم ہر ایک قسم کے حالات میں، مشکل ہو، پریشانی ہو، حالات چاہے جیسے بھی ہوں، سورج کی تپش جتنی بھی ہو، جتنی بھی مخالفت ہو، جتنی بھی اذیت ہو، ہم ہمیشہ محبت اور رحم کے، نیکی اور بلائی کے بیج بوتے جائیں تاکہ ہم خدا کے کلام کو بانٹنے والے بنیں اور اپنے دل کی ایسی زرعی زمین اس بیج کے لیے پیش کریں، وہ بیج جو خدا کا کلام ہے، تاکہ وہ ہمارے دلوں میں، ہماری روح میں، ہماری زندگی میں بڑھتا جائے اور پھلدار ہوتا رہے۔ آئیے یسوع کے شاگرد ہوتے ہوئے ہم یہ عہد کریں کہ ہم نیکی اور اچھائی کے بیج بوئیں گے تاکہ دوسروں کا بھلا ہو، دوسروں کا فائدہ ہو۔ خدا ہم سب کو یہ ایمان بخشے تاکہ خدا کے کلام کو دل کے کانوں سے سن کر، سمجھ کر اس کو پھیلانے والے بنے، تاکہ خدا کی بادشاہی ہمارے ذریعے تعمیر ہوتی رہے اور ہم اس کی بادشاہی کی تعمیر میں اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق اپنا اپنا حصہ ڈالتے رہیں۔ خدا ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے، آمین۔